گزارش کروں گا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. ولایت کے حوالے سے، ولایت اہل بیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. ایک 4 مصرے سن لیں. بندگی بے حساب کرتا ہے، بندگی بے حساب کرتا ہے، میں نے مانا ثواب کرتا ہے. بندگی بے حساب کرتا ہے، میں نے مانا ثواب کرتا ہے. کیوں مسلمان بغیر حب علی اپنی مٹی خراب کرتا ہے؟ کیوں مسلمان بغیر حب علی اپنی مٹی خراب کرتا ہے؟ بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں استاد محترم، مدیر محترم، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید احمد علی عابدی صاحب قبلہ سے کیا تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. آقا مائک نہیں. السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ بالعالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. عزیزان گرامی، قرآن کا ارشاد ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ہم لوگ 2 ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں. ایک مسلمان کہے جاتے ہیں اور ایک شیعہ کہے جاتے ہیں. یعنی ہم مسلمان بھی ہیں اور شیعہ ہیں کہ نہیں؟ یا جتنے بیٹھے ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ شیعہ ہیں یا نہیں؟ ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کوئی نام ہے، جیسے بہت سے نام رکھے جاتے ہیں، عمران ہے، غفران ہے، ویسے مسلمان ہے. یا مسلمان نام ہے اس ذات کا جو خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے. مولا نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام الاسلام هو التسلیم. اسلام خدا کے سامنے پوری طرح سے تسلیم ہو جانا، سلنڈر ہو جانا، اس کے مقابلے پر اپنی کوئی رائے، اپنا کوئی نظریہ نہ رکھنا. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے پیچھے پیچھے چلے.
اگر کبھی آپ خدا نخواستہ کسی کی تشییع جنازہ میں جائیں تو اگر جنازہ کسی اور طرف جا رہا ہو اور آپ کسی اور طرف جا رہے ہو تو کیا آپ کو کہا جائے کہ آپ تشییع جنازہ میں ہے؟ جنازہ جا رہا ہے قبرستان اور آپ جا رہے ہیں بازار، تو تشییع جنازہ کب کہلائے گی؟ جب آپ وہاں جائیں جہاں جنازہ جا رہا ہے۔ تو شیعہ کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو۔ ہم کس کے شیعہ ہیں؟ زور سے بولیں، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہم کس کے شیعہ ہیں؟ علی علیہ السلام کے۔ تو ہماری دو ذمہ داری، اگر ہم مسلمان ہیں تو خدا کے سامنے 100% تسلیم ہونا ہے، اور اگر شیعہ ہیں تو علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور یہ بات ہم سے پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، وضو کرتے نہیں کرتے۔ اگر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں تو آج ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم پہلے پیروں کا مسح کریں، پھر ہاتھ دھوئیں اور پھر چہرہ دھوئیں۔ جیسے ہم چائے بناتے ہیں نا، کہ ابھی ہم چائے کیسے بناتے ہیں کہ ہم نے پہلے پانی گرم کیا، پھر پتی ڈالی، پھر شکر ڈالی تو چائے ہو گئی۔ آج ہم الٹا کام کریں گے، پہلے شکر ڈالیں گے، پھر پتی ڈالیں گے، پھر پانی ڈالیں گے، پھر کھولائیں گے تو چائے ہوگی نہیں ہوگی؟ پھر اگر ہم پہلے شکر ڈالیں، پتی ڈالیں، پانی ڈالیں، بعد میں کھولائیں تو چائے ہوگی نہیں ہوگی؟ چائے ہوگی نا۔ مسئلہ یہ کہ آپ لوگ گھر میں کام کرتے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ اگر یہاں شادی شدہ لوگ موجود ہو تو ان کو پتہ چل جائے گا کیا کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں کہ آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ پہلے پیر کا مسح کریں، پھر ہاتھ دھوئیں اور پھر چہرہ دھوئیں، تو وضو ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آج ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم سورہ الحمد بعد میں پڑھیں اور سورہ قل اللہ پہلے پڑھنا لیں۔ پھر دونوں سورہ اللہ کے ہیں یا نہیں ہیں؟ دونوں قرآن کے سورہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم بدل دیں ترتیب، پہلے سورہ قل اللہ پڑھیں گے، پھر الحمد پڑھیں گے، تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز کب ہوگی؟ جب ہم اس طرح سے پڑھیں جیسا خدا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اپنی نماز اور وضو اس طرح سے نہیں کریں جیسے خدا چاہتا ہے، ہماری نہ نماز ہوگی اور نہ وضو ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہم شریعت میں اپنی طرف سے نہ گھٹا سکتے ہیں اور نہ بڑھا سکتے ہیں۔ جتنا اللہ نے کہا ہے ہم کو بس اتنا کرنا ہے۔ یہ ہمارے گھر کی دعوت نہیں ہے کہ جب چاہا بریانی کھلائی اور جب چاہا کیا کہتے ہیں ہم نے کھچڑا کھلایا اور جب چاہا کچھ اور کھلایا۔ یہ دین ہے، اور اس دین کا محافظ موجود ہے۔ تو ہم دین میں اضافہ نہیں کر سکتے اور دین میں کچھ کمی بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اہل بیت کے چاہنے والوں میں اور جو لوگ اہل بیت کو نہیں چاہتے ان میں کیا فرق ہے؟
ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں، اہل بیت کے چاہنے والوں کا کام یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس پر عمل کرتے ہیں، اس میں نہ ہمارے علماء کچھ اضافہ کر سکتے ہیں نہ ہمارے مجتہدین کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کبھی نماز میں کچھ گھٹا دیتے ہیں، کچھ بڑھا دیتے ہیں، اذان میں کچھ گھٹا دیتے ہیں، کچھ بڑھا دیتے ہیں، حی علی خیر العمل نکال دیا اور بقیہ بڑھا دیا۔ تو فرق کیا ہوا؟ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جو ویسا ہی دین رکھتے ہیں جیسا خدا اور رسول نے دیا ہے، اور جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں وہ دین میں گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیے ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ آج ایک پوری دنیا میں ایک بڑا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے بولوانے مسئلہ پیش کرتا ہوں اور دیکھیے چھڑا ہوا یا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سب چیز کی جان ہے۔ یہ اہل بیت کی ولایت کس سے ہم تک پہنچی ہے؟ ہمارے خاندان نے، ہمارے بزرگ نے، ہمارے باپ دادا نے پہنچائی ہے، یا ہم نے ولایت اہل بیت رسول اور آل رسول سے سیکھی ہے؟ کس سے سیکھی؟ یہ ہماری خاندانی وراثت ہے ولایت اہل بیت، کہ ہمارے باپ دادا ولایت اہل بیت میں، ہم بھی یہ ہم نے ولایت اہل بیت رسول اللہ اور آل رسول سے سیکھی۔ کس سے سیکھی؟ سچ سیکھے، سنبھل کے بولیے گا، گھبرائیے نہیں، کس سے سیکھی؟ اچھا یہ بتائیے، وہ نماز جو اہل بیت اطہار علیہ السلام پڑھتے تھے، اس نماز میں کوئی کمی تھی؟ یہ نماز کامل تھی؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز جو نماز میں ضروری رہی ہو اور اس کو نہ پڑھا ہو؟ کیا فرماتے ہیں؟ 12 معصومین نے، 14 معصومین نے کوئی ایک ایسی چیز جو نماز میں ضروری اور واجب رہی ہو اور انہوں نے نہ پڑھی ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن نہیں ہے۔ اہل بیت نے جو نماز پڑھی وہ پوری پڑھی نہیں پڑھی؟ اور کون سی پڑھی؟ جو اللہ نے واجب کی۔ میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 14 معصومین کی نمازیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں کسی معصوم نے اپنے تشہد میں علی اللہ پڑھا ہو؟ کیا ان کو ولایت نہیں معلوم تھی کیا؟ اگر یہ جز تھا اور اہل بیت نے نہیں پڑھا تو کیا معاذ اللہ معاذ ان کی نماز ناقص تھی؟ اور اگر انہوں نے نہیں پڑھا اور ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کو یہ اضافے کو کس نے دیا؟ اگر ہم دین میں اضافہ کر رہے ہیں تو ہم علی کے شیعہ مانے جائیں گے یا جن لوگوں نے دین میں اضافہ کیا ان کے ماننے والے مانے جائیں گے؟ دین میں اضافہ کرنا کس کا کام ہے؟ شیعوں کا کام ہے یا دوسروں کا؟ مسئلہ کوئی آدمی
ولایت اہل بیت کی کمی کا قائل نہیں ہے، لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے. مثلا میں آپ سے عرض کروں، قرآن میں 114 سورے ہیں. ان 114 سوروں میں 4 سورے میں جس میں سجدہ واجب ہے کہ نہیں؟ اور یہ اتنے بڑے سورے ہیں کہ آپ اس کی آیت بھی بغیر وضو غیر نجی سے تو نہیں پڑھ سکتے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کے لیے غسل ضروری ہے تو دعائے کمیل بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ دعائے کمیل سجدے کی ایک ہے. یہ چاروں سورے محترم ہیں یا محترم نہیں ہے؟ سب سے اہم سورے ہیں یا نہیں ہے؟ سجدے واجب ہے نہیں ہے؟ ہمارے کیا واجب نمازوں میں ان سوروں کا پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں نماز میں قرآن پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے. لیکن کیا واجب نمازوں میں یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ نے نماز میں سورے پڑھنے کو کہا، لیکن واجب نمازوں میں 4 سورے نہیں پڑھ سکتے. جس کا مطلب ہے یہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ قرآن کا جز نہیں ہے. یہ اہمیت اپنی جگہ پر ہے اور پڑھنا اتنا ہے جتنا اللہ نے کہا ہے. اہل بیت کی ولایت اپنی جگہ پر مسلم، نماز پڑھنا ہے ولایت کے ساتھ، ختم کرنا ہے ولایت کے ساتھ، لیکن اپنی طرف سے نماز میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. اگر کیا تو کیا ہوگا؟ تو نماز سب کی ہوگی، اللہ کی نہیں ہوگی. لہذا اس دور میں آپ لوگ اس سے بڑا ہوشیار رہیے. کوئی آدمی ولایت کا نام لے کر کے آپ کو گمراہ نہ کرے. ولایت دین پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے، دین میں تبدیلی کا نام نہیں ہے. ولایت دین خدا کے سامنے تسلیم ہونے کا نام ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس ان کے ایک صحابی آتے ہیں، عبداللہ ابن یافور. کہتے مولا میں آپ کو حجت خدا جانتا ہوں، آپ کے حکم کو خدا کا حکم جانتا ہوں، آپ جس چیز کو حلال کہیں گے میں اس کو حلال جانتا ہوں، آپ جس چیز کو حرام کہیں گے میں اس کو حرام جانتا ہوں. آپ غور کریں تسلیم کی وجہ. مولا اگر آپ ایک سیب لیں اور ایک سیب کے 2 ٹکڑے کریں اور کہ اس کا آدھا حصہ حلال اور آدھا حصہ حرام، کہ تو مولا آپ جس حصے کو حلال کہیں گے میں اس کو حلال سمجھوں گا، اور جس حصے کو آپ حرام کہیں گے میں حرام. میں آپ سے پلٹ کے نہیں پوچھوں گا کہ ایک ہی سیب کے 2 حصے آدھے حلال اور آدھے حرام کیسے ہو گئے. تسلیم کا مطلب یہ ہے. دینداری دین میں اضافے کا نام نہیں ہے، دینداری دین کی پابندی کا نام ہے. جتنا اللہ نے ہم سے کہا ہم کو اتنا کرنا. اور ایک بات میں آج آپ کے جوانوں سے کہوں کہ آپ کو جو سوال کرنا ہو جلدی جلدی کر لیجیے، میرا امتحان مت لیجیے، میں جاہل آدمی ہوں، اور اپنی علمیت کا سوال نہ کیجیے ورنہ میں فیل ہو جاؤں گا، ٹوٹل 0 نمبر ملے گا. آج آپ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، کمپیوٹر میں پاسورڈ ہوتا نہیں ہوتا. اگر آپ نے کوئی چیز کمپیوٹر پر لگائی، تیار کی، اور اس کو آپ کسی سائٹ پر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سائٹ کا کوئی پاسورڈ ہے، آپ اس پاسورڈ میں کامن ڈاٹ کچھ الگ کر سکتے ہیں؟
اس میں جو حرف لکھے ہیں اگر وہ اسمال میں لکھے گا اس کو آپ کیپٹل میں کر سکتے ہیں. اگر ایک اسمال ایک کیپٹل اور جتنا فاصلہ اگر ذرا سا بھی آپ پاسورڈ میں ذرا سا بھی چینج کریں گے تو کیا آپ کی بنائی ہوئی چیز لوڈ ہوگی؟ آپ نے بہت عمدہ بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، لیکن جب تک پاسورڈ ڈاٹ کے ساتھ بھی پورا پرفیکٹ نہیں ہوگا نا اس وقت تک چیز لوڈ نہیں ہوگی. ہماری عبادتیں اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں لوڈ نہیں ہوں گی جب تک پرفیکٹ ویسی نہ ہو جیسا اللہ نے بتایا. اس میں ایک کاما، ایک ڈاٹ، ایک اسپیس اگر گھٹ گیا بڑھ گیا تو آپ زندگی بھر لوڈ کر رہے ہیں، لوڈ نہیں ہوگا. تو اللہ نے جو روزے رکھے ہیں ہم ان روزوں میں کہ آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ جلدی رکھیں اور دیر میں ختم کریں، چلے گا؟ نہیں چلے گا. ہمارا دل چاہتا ہے خوب سے نکالنے کے لیے، ویسے لوگ نکالتے نہیں ہیں. اگر آج صحیح معنوں میں ہمارے علی کے چاہنے والے مال سے محبت تو کرتے لیکن اپنے مالی ذمہ داریوں کو ادا کرتے تو دین کا کام کہیں بھی لوگوں کے چندے کا محتاج نہیں ہوتا. دینی کام چندے کا محتاج ہوا ہے ہمارے واجب ادا نہ کرنے کی بنا پر. اگر ہم اپنے ایک گھر کا کام دوسروں سے مانگ کے نہیں کرنا چاہتے تو کیا خدا بند عالم کا غیرت نہیں رکھتا کہ اپنے دین کا کام لوگوں کے چندے سے کرے؟ دین اس لیے چندوں کا محتاج ہوا کہ جن کے پاس حق تھا وہ جمع کر کے رہ گئے. لوگوں نے اپنے نام و نمود کے لیے کروڑوں خرچ کر دیے لیکن وہ ہزاروں میں حقوق خدا اعلیٰ نہیں کیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں پوری طرح سے پیروی کیجیے اہل بیت کی. اور یہ بات میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مراجع کرام خدا ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ان کی توضیح المسائل میں جو بھی مسئلے بیان ہوتے ہیں، جو بھی مسئلے بیان ہوتے ہیں، یہ کوئی ایک مسئلہ بھی ہمارے مراجع کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے. کسی بھی مجتہد کا ایک مسئلہ اس کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے. ہر مسئلے کے پیچھے اہل بیت کی روایتیں ہیں. توضیح المسائل ایک جلد کی ہوتی ہے 600-700 صفحے کی، اس کا ایکسپلینیشن مراجع لکھتے ہیں 50 جلدوں میں. تو اگر کوئی یہ کہے مراجع اپنی طرف سے فتویٰ دیتے، یہ وہی ہوگا جس کو فتوے کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. مراجع کا ایک فتویٰ کسی بھی صورت میں کسی بھی مرجع کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے. اگر آپ عربی پڑھے لکھے ہیں تو آپ چلے جائیں، آغا کوئی نے 50 جلدیں لکھی ہیں توضیح المسائل کے اوپر. آغا سستانی کی جلدیں موجود ہیں، سارے مراجع کے دروس موجود ہیں. آپ ان کو پڑھ لیے پھر پتہ چلے گا کہ پیچھے روایتیں کتنی ہیں. تو جب روایتوں کی بنیاد پر کوئی چیز بنائی جائے تو ان کا انکار فتوے کا انکار ہے یا روایتوں کا؟ اور ان روایتوں کی بنیاد پر جو مسئلہ پیش کرے اس پر اعتراض کرنا، روایتوں کا اعتراض ہے یا نہیں؟ اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں اور آپ کو ٹکڑیوں میں بانٹا جا رہا ہے.
اور دین کے نام پر بانٹا جا رہا ہے، اہل بیت کی ولایت کے نام پر بانٹا جا رہا ہے، عزاداری کے نام پر بانٹا جا رہا ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے عزیزو، جذبات کا نام دین نہیں ہے، حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جانے کا نام دین ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لوں، میں ایک جملہ کہوں بات تمام کروں۔ آج ابو الفضل عباس علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے؟ آپ پوری شخصیت ابو الفضل عباس سے نظر رکھیے کہ مولا نے جناب عقیل سے کیا کہا تھا؟ ایک ایسا خاندان، بہادر خاندان تلاش کرو۔ یہ سب یاد ہے آپ کو نا؟ کیوں بہادر خاندان تلاش کرو؟ کوئی بولے نا کہ تاکہ ایک، ارے اتنے مصائب آپ لوگ سنے، کچھ یاد آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کام آئے۔ تو جب سے مولا نے آنکھیں کھولی کیا کام تھا؟ مجھے کربلا کے میدان میں جنگ کرنا ہے کہ نہیں؟ اور جب شب عاشور مولا اپنی تلوار پر ثقل دے رہے تھے تو زہیر ابن قیس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے والدہ کے ساتھ آپ کے والد نے شادی کیوں کی تھی؟ تو جناب کیا اتشجعونی یا زہیر، جو ہے زہیر، کیا تم مجھے جو سے شجاعت دلا رہے ہو؟ جس کو ہم لوگ اپنی دیہاتی اصطلاح میں کہہ رہے ہیں، ہم زہیر کیا تاؤ دلا رہے ہو؟ تو جس نے اپنی ہوش سنبھالنے سے لے کے آخر وقت تک یہ تمنا کی تھی مجھے کربلا کے میدان میں تلوار چلانی ہے، اور جب امام حسین نے فرمایا تمہیں پانی لانا ہے تو مولا نے یہ نہیں فرمایا مولا میری تلوار کا کیا ہوگا، میری بہادری کا کیا ہوگا، کیونکہ عباس کیا فرما رہے تھے؟ بہادری تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، بہادری امام کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانے کا۔ دین جذبات کا کام نہیں ہے، دین حکم امام کے سامنے تسلیم ہو جانے کا۔ اور اس تسلیم ہونے کا نتیجہ کیا ملا؟ اب اشہد لک بالتسلیم، اب مولا کی زیارت پڑھے، میں گواہی دیتا ہوں امام حکم کے سامنے تسلیم تھے۔ اس تسلیم ہو جانے کا نتیجہ کیا ملا؟ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ کو کہیں امام کے مقابلے پر غیر امام کا روضہ نہیں ملے گا، لیکن ابو الفضل عباس تنہا ہے جہاں امام کے سامنے ان کا روضہ ہے۔ اور ایک جملہ میں عرض کروں، امام حسین کے قبے کے نیچے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن امام حسین کا لقب باب الحوائج نہیں ہے۔ باب الحوائج و باب المراد کون؟ ابو الفضل عباس۔ کیوں؟ امام حکم سامنے تسلیم ہونے کی بنا اللہ نے وہ درجہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ باب الحوائج حاجتیں امام حسین سامنے موجود ہے، لیکن امام حسین کے دروازے پر باب الحوائج نہیں لکھا ہے۔ حاجتوں کا دروازہ ابو الفضل عباس۔ کیوں؟ حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ بس میں بات یہاں پر تمام کرتا ہوں، آپ کی باری ہے، آپ میرا امتحان نہ لیں، جو چھوٹے موٹے سوالات کو کر لیں، اگر ہوگا تو بتاؤں گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ نہیں میں کھڑے ہوں تاکہ جلدی ختم ہو جائے گا، بیٹھوں گا تو دیر لگے گی۔ بسم اللہ۔